ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر کسی کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگوں کو کسی کو راضی کرنا ہو نا، تو جو راضی کرنے والے کا جو سب سے زیادہ محبوب یا قریب ترین بندہ ہوتا ہے اس کو پہلے راضی کیا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو راضی کیا جاتا ہے، وہ راضی ہو گیا تو پھر یہ بھی راضی ہو جائے گا اگر وہ راضی ہو گیا۔ اور خالق کائنات، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئی، جب تم اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جانا، بیت اللہ شریف میں چلے جانا، مسجد حرام میں چلے جانا، خانہ کعبہ میں چلے جانا، نفل نمازیں پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ یہاں اس آیت میں یہ فرمایا کہ پھر مدینہ طیبہ حاضر ہو جانا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اتنے گناہ کر لو کہ اب تمہیں لگے کہ ہماری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، آہا جاؤک، تو اس وقت میرے محبوب کے در دولت پر چلے جانا، وہاں جا کے فاستغفر اللہ، وہاں جا کر اب مجھ سے معافی مانگنا، اب مجھ سے معافی مانگنا۔ بھئی ایک بندے نے گناہ تو کیا خدا کا، ایک بندے نے مس بیہیو کیا اس کے ساتھ، تو وہ معافی بھی تو اسی سے مانگے گا نا، یا اس سے مانگے گا؟ گناہ تو کیا خدا کا اللہ کی بارگاہ میں، مگر فرمایا جب ایسی اتنے گناہ کر جاؤ، ایسے گناہ کر جاؤ کہ بخشش کی صورت نظر نہ آئے، جاؤک، اس وقت میرے محبوب کے در دولت پر چلے جانا، وہاں حاضر ہونا، وہاں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دربار میرا ہی دربار ہے، ان کی عدالت میری عدالت ہے، میری ہی عدالت ہے، وہاں جانا اور وہاں جا کر پھر مجھ سے معافی مانگنا۔ فاستغفر اللہ، غلطی یہاں کی ہے، معافی وہاں جاؤ، معافی کے لیے وہاں جاؤ، وہاں جا کے معافی مانگو۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف وہاں جا کے واستغفر لهم الرسول، اور پھر میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے، پھر میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کر دے، لا وجد اللہ تواب الرحیم، پھر تم اللہ کو توبہ کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ تب تم اللہ کو توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے، تب جب میرے محبوب کے در دولت پر جاؤ گے، جب وہاں جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ بھی، اور پھر صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، پھر تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اگر کسی کو راضی کرنا ہو تو جو اس کے سب سے دل کے قریب ہو اس کو راضی کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا مجھے راضی کرنا ہے تو پہلے ان کو راضی کرو، گناہ بخشوانے ہے تو یہاں آنے کی بجائے وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر معافی مانگو۔ اسی لیے میرے بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے بخشش لئی رب نے دس چھڑیا،
دربار محمد عربی دا بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا کعبے دا کعبہ ہے روضہ سرکار محمد مدنی دا بخشش لئی ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ آیت کا ترجمہ بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا بخشش کروانی ہے تو وہاں جاؤ جب کوئی صورت ہی نظر نہ آئے بخشش کی اتنے گناہوں سے بھر جاؤ لتھڑ جاؤ تو پھر وہاں جاؤ بخشش کروانی ہے پہلے میرے محبوب کو راضی کرو تو میں بھی مان جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ میرے پاس آؤ تو 50% چانسز ہیں قبول بھی کر لوں اور راندہ بارگاہ بھی کر دوں دفع ہو جاؤ نہیں مانتا بے نیاز ہے نا بے نیاز ہے مگر میں تمہیں ایک طریقہ ایسا بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے راضی کرنے تو میرے محبوب کے در عدالت پر چلے میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُ وہاں جاؤ بخشش لئی رب نے دس چھڑیا دربار محمد مدنی دا کعبے دا کعبہ ہے روضہ سرکار محمد مدنی دا اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ بھئی جس کو مجھے منانا ہے وہ ان کو منائے پہلے وہ پہلے ان کو منائے